لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم والصوم نصف الصبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس کے اندر بندے نے آپ کی خدمت میں روزے کے فضائل کو بیان کیا تھا۔ آج پھر آپ کی خدمت میں روزے کے فضائل اور اس کے چند ضروری مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال میرے لیے اس کو آسان فرمائے اور روزے کی جو عظیم الشان عبادت ہے اس کا ہم سبھی کو اہتمام کرنے کی اور اس کے جو انوار و برکات ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزے کو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ بتلایا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے بارے میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے روزے کا اہتمام کیا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ تو باری تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزے دار کی دعا کو باری تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم والصوم نصف الصبر، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ یہ نصف صبر ہے۔ ایک صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی برکت سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے کا اہتمام کیا کرو اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو روزہ اللہ کی اتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزے کی بابت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو چیزیں بندے کے حق میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت اور بخشش کی سفارش کرے گی۔ ایک روزہ، جس نے روزے کا اہتمام کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، ہم بستری سے اس کو روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک۔ جس آدمی نے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا دستور عمل بنایا، اس کی حلال کردہ چیز کو حلال جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر، اس کی محبت الفت کو اپنے دل کے اندر رکھا، اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، تو پھر کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک بھی اس بندے اس بندی کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے رات کو
تیرے اس بندے کو، تیری اس بندی کو بستر سے الگ رکھا، اس کو سونے نہ دیا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت کے اندر صرف اتنا نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کے حق میں جب یہ سفارش کریں گے تو باری تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اتنی عظیم الشان عبادت ہے روزہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام فضائل کے بعد بھی اگر کوئی روزے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ بڑا بد نصیب اور محروم المراد آدمی ہوگا۔ اس لیے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزے کے فضائل کے بعد اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ روزے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو فرض روزہ ہے، جیسے رمضان المبارک کا روزہ، یہ فرض ہے۔ دوسرے واجب روزہ، جو نظر معین اور غیر معین کا روزہ ہے، یعنی ایک آدمی نے منت مانی کہ باری تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں تاریخ کا فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو جائے تو اس کے اوپر یہ روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے نظر مانی، منت مانی کہ باری تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا 2 یا 3 روزے رکھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنے روزوں کی اس نے منت مانی تھی اتنے روزے اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، تو یہ واجب روزے۔ ایک ہے سنت روزے، جیسے یوم عاشورہ کا روزہ، یہ سنت روزہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، یہ بھی سنت روزہ ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے نفلی، جیسے ایام بیز کے روزے، یہ نفلی روزے ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ نفلی روزے ہیں۔ اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مطاوعات میں کوئی ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی برکت کی چیز ہے، اس کے لیے ثواب کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے مہینے کے 6 روزے، جن کو ہم سسعید کے روزے کہتے ہیں، یہ روزے بھی نفلی روزے ہیں۔ تو یہ روزے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس وقت اور ان دروس کے اندر جو مسائل بیان کیے جائیں گے وہ رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے جائیں گے، رمضان المبارک کے روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ تو روزہ ہر ایسے مرد، ہر ایسی عورت جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، لہذا جو آدمی غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو آدمی عاقل ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور جو آدمی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہو تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، لہذا نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ بالغ آدمی کب ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لڑکے کی کم سے کم عمر اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12 سال کی ہو، اور لڑکی کی عمر اسلامی کیلنڈر کے مطابق 9 برس کی ہو۔ جب لڑکا 12 برس کا ہو جائے، لڑکی 9 برس کی ہو جائے، اور اس کے بعد بلوغت کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو جائیں گے، یعنی شریعت کے احکام کے وہ پابند ہو جائیں گے، مکلف ہو جائیں گے، اب نماز روزہ ان کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی کی عمر 9 برس کی ہو گئی، لڑکے کی عمر جو ہے 12 برس کی ہو گئی، اور ابھی
بلوغت کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ بلوغت کی علامتوں میں سے لڑکے کے لیے تو علامت یہ ہو سکتی ہے کہ احتلام کا ہونا، خواب میں سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا، جاگتے میں انزال کا ہو جانا، اور لڑکی کے لیے یہ کہ ان دو کے علاوہ ماہواری کا شروع ہو جانا، حیض کا آنا، یا صحبت کی وجہ سے حاملہ ہو جانا، یہ لڑکی کے لیے بلوغت کی علامت ہے۔ تو اگر لڑکی 9 برس کی ہو گئی اور لڑکا 12 برس کا ہو گیا، اس کے بعد ان علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہوئی تو وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہو جائیں گے۔ اور اگر بلوغت کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر وہ بالغ نہیں ہوں گے۔ پھر جب وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ان کی عمر، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، 15 برس کی ہو جائے تو اب وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہوں گے، لہذا ان کے اوپر نماز روزہ فرض ہو جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ہمیں اپنے ان بچوں کو جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ان کو روزوں کا اہتمام کرانا چاہیے، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو روزہ رکھنے کے عادی ہوں، آسانی کے ساتھ وہ روزوں کا اہتمام کر سکیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ہدایت کرو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور 10 برس کا ہونے کے باوجود بھی وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو وہ مناسب تنبیہ کرو۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو روزوں کا اہتمام کرانا چاہیے، اگر وہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت ہمت رکھتے ہیں۔ ہمارے بچے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے صرف یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ تو باعث برکت ہے، اس لیے ہمیں انہیں روزوں کا اہتمام کرانا چاہیے۔ آج کے درس میں صرف اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں روزے کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو روزے کی عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔